You by ACHL and in association with Montague State. اس کے بعد شیطان اپنے مذموم مشن پر لگ گیا اور ہر انسان کے اندر کرپشن پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور بندے کو خدا سے دور کرنے کا کام شروع کر دیا. شیطان نے کرپشن اپنے غلام جنات کے ذریعے شروع کی اور ہر کسی کے دل کو اپنے ناپاک عزائم سے متاثر کرنا شروع کر دیا. جنات بھی ہمارے جیسی دنیا میں رہتے ہیں. ان میں کچھ ایسے جنات ہیں جو انتہائی پرہیزگار ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کافر ہیں. ان کے اندر بھی مختلف مذاہب، جنس، رنگ اور نسلوں کے جنات موجود ہیں. یہ ہماری دنیا میں مختلف روپ دھار کے داخل ہوتے ہیں. ہماری دنیا میں یہ کالے کتوں، کالی بلیوں، کالے پرندوں اور سانپوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. کچھ واقعات میں تو جنات نے انسانوں کا روپ بھی دھار لیا. انسانی دنیا میں جب یہ جنات آتے ہیں تو یہ لوگوں کے لاشعور میں داخل ہو کر سرگوشیاں کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس طریقے سے یہ جنات انسانوں کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں اور اپنے آقا شیطان کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں. آپ نے جنات کی پوجا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب میں نے نیوی کی ملازمت ختم کی تو میں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں اس پیشے کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا. اس زمانے میں جہاز کے سفر کے دوران ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا، ہے مورنیو، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. کیا تم میرے ساتھ آج رات کے کھانے میں شرکت کرو گے؟ میں نے اپنے باس سے اس شام کی چھٹی کی درخواست کی. میں اس شام کو اس کے ساتھ کھانے پر گیا. اس نے کہا، میں تمہیں ایک حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں. پھر اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو مردہ لوگوں کی روحوں سے بات چیت کرتے ہیں. مجھ سے کہا، کیا تم اپنی آن جہانی والدہ سے گفتگو کرنا چاہو گے؟ میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ تم اپنی مردہ والدہ کی روح سے بات چیت کرتے ہوئے خوفزدہ تو نہیں ہوگے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے اس بارے میں سوچنے کا موقع دو.
کیونکہ میں نے پہلے کبھی زندگی میں اس بارے میں سوچا تک نہیں. ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. اس نے مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے چہرے سے یہ بات عیاں ہے کہ تم روح کو حاضر کرنے کے عمل سے خوفزدہ ہو، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ میں آؤں گا ضرور. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر شخص ہوں. یہ سب اس نے جہاز میں دوران سفر نوٹ کیا تھا. اس نے کہا کہ تم پہلے والے آدمی نہیں لگتے، تم تبدیل ہو چکے ہو اور بزدل بھی ہو گئے ہو. میں نے سوچا کہ اب بھی یہ مجھے سننا تھا. اس وقت ہی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ روح کو حاضر کرنا چاہتا ہے. ایک دن ہفتے کے روز ہم اس جگہ پہنچ گئے. یہ ہمارا پہلا موقع تھا. جگہ بہت خوبصورت تھی. روح کو حاضر کرنے والی خاتون جسے میڈیم کہتے ہیں، مونٹریال میں اس کا مکان بہت اچھا تھا. اس مکان میں 20 مہمان موجود تھے. میں بھی ان میں سے ایک تھا. اس عورت نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کے لیے مردہ افراد کی روحوں سے رابطے کرائے اور بتایا کہ روحیں کیا کہتی ہیں. ایک شخص نے کہا وہ اپنے ایک دوست سے بات کرنا چاہتا ہے جو 6 ماہ قبل ہلاک ہو گیا، لیکن وہ اس کو کمرے میں حاضر نہیں کرنا چاہتا. اس شخص نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ خاتون اس دوست سے بات کرے کیونکہ وہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتا. پھر کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی جس نے کہا، ہائے فرینک، مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی. دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ باتیں کی اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ کسی مردہ شخص کی روح سے بات کرنا دنیا میں بہترین چیز ہے. دراصل چیک والے فلور پر جو رسم ادا کی جاتی ہے اس کے ذریعے رضاکارانہ حوالگی ہوتی ہے جس میں جنات انسان کی روح میں داخل ہوتے ہیں. اس طرح جنات اور انسان کی ہم آہنگی چیک والے فلور پر انجام پاتی ہے. آپ ٹی وی پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فری میسن کی تقریب ہوتی ہے. اس تقریب کی رنگ لیڈر ایک مخروطی سٹرکچر سے نکلتی ہے. وہ چیک والے فلور پر اپنی سسٹرز کے لیول پر آ جاتی ہے. یہ بھی نوٹ کریں کہ میڈونا نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے جبکہ اس کے سسٹرز سفید رنگ میں ہیں. میڈونا سٹارز کی سربراہی کرتے ہوئے برٹنی کو فری میسن کی ڈیوٹی سے آزاد کرتے ہوئے پیچھے ہٹا دیتی ہے. رسم کے دوران ڈانس کرتے ہوئے میڈونا کرسٹینا کی سسٹرہڈ تک پروموشن کرتی ہے. یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اب کرسٹینا کی شادی الومناتی سے ہو گئی ہے. وہ برٹنی کو خدا حافظ کرتے ہوئے بوسہ دیتی ہے اور کرسٹینا بھی اپنا ابتدائی بوسہ دیتی ہے. در حقیقت اس کا یہودی قبالہ سسٹم پر یقین ہے. کالے علم نے اس پر گہرا اثر چھوڑا ہے. یہ وہی عورت ہے جس نے اپنی کیتھولک میراث کو رد کر کے یہودیت اپنا لی ہے. میں یہودی مذہب کی سروسز میں شرکت کرتی ہوں. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں لیکن میں نے یہودی مذہبی سروسز میں شرکت نہیں کی. سیدھا سیدھا بتائیے. میں توریت سنتی ہوں لیکن میں یہودی نہیں ہوں. میں تو اس ہستی سے رابطہ کرتی ہوں جو مذہب سے بہت پہلے سے موجود ہے. ایف بی آئی کے مطابق 9/11 کے بعد مسلمانوں اور مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف نسلی حملوں میں تشویشناک اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 9/11 کے بعد دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ عرب امریکن ہیں یا مسلم امریکن ہیں اور آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں
تو آپ کی پروفائل آٹومیٹک طریقے سے تیار کی جاتی ہے. ہزاروں امریکی مسلمانوں کو شک کی بنیاد پر غیر قانونی